بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر کے ساتھ عبداللہ مہاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند ماہ سے حکومت کی تبدیلی ہوئی اور اس حکومت کی تبدیلی کے بعد عوام نے امید لگائی تھی کہ اب ان کے زندگیوں میں کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی اور جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے یہ کچھ تھم جائے گا، لیکن نتیجہ اس کے برعکس ہوا کہ مہنگائی پہلے سے بھی بڑھ گئی اور لوگوں کی زندگیاں اجیرن بن گئی۔ جو حکومت سے امیدیں تھیں تمام اس کے برعکس ہوئیں اور اس وقت بھی صورتحال کوئی واضح نہیں اور حکومت کی بندر بانٹ کے لیے لڑائیاں جاری ہیں۔ تو اس صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی میاں وحید احمد صاحب موجود ہیں، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے تو یہ کس طرف جاری ہے۔ جی میاں صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی جس طرح عبداللہ صاحب آپ نے ابھی جو ہے وہ ڈیٹیل سے کچھ چیزوں کو مختصراً بیان کیا، چیزیں تو بہت زیادہ ہیں مگر آپ نے کوشش کی کہ ان کو مختصر بیان کرنے کی۔ تو ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، جس طرح مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، اسی طرح ملک میں بارشوں کا جو سیلاب آیا ہوا ہے اس سے بھی عوام کی جو زندگیاں ہیں وہ اجیرن ہو گئی ہیں۔ اور ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو رہنما حضرات ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہم ایک دوسرے کو گالم گلوچ، لعن طعن اور الزام تراشی، تو وہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ شاید عوام کا ہم دھیان جو ہے عوام کو اسی طرف جو ہے وہ مبذول رکھیں گے اور عوام کی توجہ جو ہے وہ اسی طرح ڈیوائیڈ کرتے رہیں گے، جبکہ ان تمام چیزوں سے چاہے پی ٹی آئی آئے، چاہے نون لیگ آئے، چاہے کاف لیگ آئے، چاہے پیپلز پارٹی آئے یا دوسری دینی جماعتیں آئیں، عوام کے ریلیف کی یا عوام کی بات تو کوئی بھی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے وہ تو کرسی کی لڑائی ہی لگ رہی ہے، اور ہر جماعت یہ کہتی ہے کہ میں اقتدار میں آ گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس میں عوام کہاں ہے؟ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، اور عوام تو دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا یہ عالم ہے کہ عوام اس وقت بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی ہے۔ میاں صاحب، اس وقت بلوچستان، جنوبی پنجاب اور کے میں سیلاب نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ کہیں بھی کوئی ایکٹیو رول ادا کرتے نظر نہیں آ رہے، خصوصاً جو وفاقی حکومت ہے۔ ایک تو ان بیچاروں کی کسی صوبے میں حکومت نہیں ہے، تو پی ٹی آئی والے تو ان کو سی ڈی اے کا وزیر اعظم کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں سارے میرا خیال ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں اس وقت۔ تو سیاسی بحران کا بھی سیلاب آیا ہوا ہے، معاشی بحران کا بھی سیلاب آیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کی پہلی ہی مصیبتیں لوگوں کی کم نہیں ہو پا رہی تھی کہ یہ بارشوں کی وجہ سے بھی سیلاب آ گیا، اور اس سے بھی عوام جو ہے سیاسی معاشی بحران سے ہی نکل نہیں پا رہی، کیونکہ اس وقت صوبوں میں جو ہے وہ ایک صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان کے اور پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو جو وفاقی حکومت ہے وہ صوبوں کی طرف دیکھ رہی ہے، اور صوبے جو ہیں وہ آپس میں ان کی کوارڈینیشن نہیں ہے، کیونکہ سیاسی چپکلش کی وجہ سے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی فائدے اور سیاسی مفادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے جو یہ عوام کی خدمت کے نعرے لگاتے ہیں، تو ان کو عملی طور پہ مظاہرہ بھی کرنا چاہیے کہ یہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھیں، صرف ہم بلوچستان اور اسی کی بلوچستان کی بات کر لیں تو 15,000 سے اوپر کے گھر جو ہے وہ تقریباً اس سے ان کو نقصان بارشوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ 5,000 سے اوپر گھر ہیں جو کہ بالکل مسمار ہو چکے ہیں،
اور 16 جو ہے وہ پل ہیں جو صوبوں کے درمیان ایک دوسرے سے جو وفاق کے درمیان رابطہ بننے کا سبب ہے، وہ جو ہیں اس وقت سیلاب میں بہہ چکے ہیں، ڈیموں کو نقصان پہنچا ہے اور اتنی زیادہ اموات ہو چکی ہیں جس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہو رہا کہ ہمیں کرسی کے اقتدار کی اتنی زیادہ بھوک اور لالچ ہے کہ ہم جس عوام کی بہتری کے نعرے لگا کے حکومتوں میں آتے ہیں اسی عوام کے جو ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو 640 کلومیٹر کے تقریباً 640 کلومیٹر جو ہیں وہ سڑکیں پانی میں بہہ گئی ہیں اور 23,000 سے اوپر جو ہے وہ مویشی اس سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ 1 لاکھ ایکڑ سے زیادہ اوپر کا جو زرعی رقبہ ہے تقریباً 2 لاکھ کے قریب بنتا ہے، وہ اس میں تیار فصلیں جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو گئی ہیں۔ تو عوام کا تو بالکل بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ان لوگوں کی طرف نظریں کیے ہوئے، نظریں جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید یہ وہ سیاسی لوگ جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ عوام کی بہتری کا نعرہ لگاتے ہوئے اقتدار میں آئے ہیں اور وہ اس وقت کرسی کی ان کو اتنی زیادہ ہوس پڑ چکی ہے کہ وہ ان کو یہ سیلاب نہ تو سیلاب نظر آ رہا ہے، نہ عوام کی معاشی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور اس وقت جو سیاسی چپکلش کی وجہ سے جو تاجر کمیونٹی ہے وہ پریشان ہے، یعنی کہ کوئی بھی طبقہ چلے یہ معاملات تو کہیں نہ کہیں پھر بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، مگر جو اس وقت فوری توجہ طلب بات ہے کہ جو عوام ہے، جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان لیڈروں کی طرف دیکھ رہی ہے، ان سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھ رہی ہے، تو یہ بھی کوئی نہ تو کوئی صوبائی حکومت خاطر خواہ کہیں پہ بھی کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ وفاقی حکومت، اور نہ ہی وفاقی حکومت کے جو ہے نیچے ادارے، تو این ڈی ایم اے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت جو ان کی امداد کے لیے جو تھوڑا بہت اقتدام بھی کیا جا رہا ہے وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس سے کسی ایک بھی سمجھتا ہوں کہ ایک بھی ضلع کے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کی جا سکے یا ان کی داد رسی کی جا سکے۔ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں میاں صاحب، یہ تو ہمیشہ جب آپس میں لڑتی ہیں تو یہ تو عوام کے نام پہ لڑتی ہے نا، ایک کہتا ہے میں آؤں گا تو عوام کو یہ دوں گا، ان کے لیے یہ پروجیکٹ لاؤں گا، دوسری جماعت کہتی ہے نہیں جی ہم آئیں گے، ہم ان سے بہتر یہ چیزیں دیں گے، اور پچھلی حکومت نے یہ خرابی کی، یہ خرابی کی، اور ان سیاستدانوں کے پیچھے بھی عوام ہی کھڑی ہوتی ہے نا۔ اب اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اگر عوام اس پہ نہ آئے تو اکیلا وہ ادھر آگے جلسہ تو نہیں کر سکتا، انہیں کو ان لوگوں نے آگے اور سر پہ چڑھایا ہوا ہے۔ تو یہ جو ان کی سیاستدانوں کی آپس میں لڑائی ہے تو اس میں عوام کوئی بیوقوف مجھے بنتے نظر آ رہے ہیں۔ میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی بیوقوفی ہے جی، یہ الزام تراشی کی صرف سیاست چل رہی ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ ملک لوٹ کے کھا گیا ہے، اور گالم گلوچ اور جو اخلاقیات کے تو ہم اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں پہ تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ دو دھروں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک گالیاں نکال رہی ہے، دوسری ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور وہ ڈیفینڈ کرنے والا بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعد میں وہ بھی گالم گلوچ پر نکل آتا ہے۔ تو اس میں عوام کی بہتری کہاں ہے؟ اور یہ جو لوگ، یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو عوام کے حقوق کی لڑائی کے لیے، اور ہم آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو فلاں کو یہ کر دیں گے، اندر کر دیں گے، بند کر دیں گے، اور اداروں کے ساتھ چپکلش اور اداروں پہ الزام تراشی، اور اس وقت جو ملکی صورتحال دیکھیں تو وہ تو ایسی ہے کہ عوام کا نام تو لیا جا رہا ہے مگر عوام کا فائدہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، اور یہ عوام کو بھی سوچنا چاہے گا کہ کب تک وہ ان حکمرانوں اور ان جماعتوں کے ہاتھوں بیوقوف بنتے رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ دار بھی عوام ہے۔ آج دیکھیں کہ ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، معاشی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، اور ملک میں اس وقت ناگہانی آفتوں کا یہ صورتحال ہے کہ کوئی بھی ہمارا صوبہ جو بارش کی تباہی سے اور سیلاب کی تباہی سے محفوظ نہیں ہے، اور اس وقت بھی جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی ہو رہے ہیں۔ تو مجھے تو کوئی لیڈر نہیں نظر آیا، کون سا لیڈر ہے جو عوام کے پاس گیا ہے؟ اگر کوئی گیا بھی ہوگا تو فوٹو سیشن کے لیے گیا ہے، اور وہ جماعتیں
جو خاص طور پہ وہ جماعتیں جو اپنے آپ کو عوامی جماعتوں کا نمائندہ کہتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم تو آئے ہی ہیں جو عوام کی جو کنٹریبیوشن سے، عوام نے جو ہمیں ڈونیشنز کی ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ موٹو اور وہ جو ہمارا جو موریلٹی ہے وہ عوام کی خدمت کرنا ہے، اور ہم نے عوام کے لیے یہ کر دیا، عوام کے لیے وہ ریلیف دے دیا. تو اس وقت تو میں دیکھ رہا ہوں نہ تو کوئی این جی اوز سامنے آ رہی ہیں. میں معذرت کے ساتھ ان تمام این جی اوز کے سے بھی میں اختلاف رکھتا ہوں کہ جو صرف پیسہ بٹورنے والے اور وہ جو دوسری تیسری چیزیں ہیں جو مغربی جو ہیں جہاں سے ان کو فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو آگے آتے ہیں. اصل چیز تو اب ہے، اب متحد ہونا ضروری ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک جو ہے عوام متحد نہیں ہوگی. اور عوام کی بہتری کے لیے اس وقت اپنی لڑائی بھول کے تو عوام کی بہتری کے لیے کم از کم اس وقت جو صورتحال ہے عوام کی بہتری کے لیے ان کو عوام کا سوچنا چاہیے. اور یہ لڑائیاں بعد میں بھی لڑتے رہے، یہ انہوں نے ختم نہیں ہونی، کیونکہ چند ملک میں دیکھیں تو چند خاندان ہی ہیں. اگر ان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں تو 1600 خاندان ہو گئے یا 1600 لوگ ہو گئے جنہوں نے 25 کروڑ عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اور اس وقت عوام کا یہ حال ہے کہ ان کے لیے کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے جو ہے وہ کوئی آسرا نہیں ہے، اور مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں اور وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ ہے، تو ان کا تو سب کچھ بہہ گیا ہے. اور اتنی اموات ہو چکی ہیں، ابھی تک تو کسی سیاسی لیڈر کا بیان نہیں میں نے دیکھا، ابھی تک تو میں نے کسی سیاسی جماعت کو وہاں پہ جاتے امداد کے لیے نہیں دیکھا. اور اگر یہ لوگ حکومت میں ہوں اور وہ وفاقی حکومت اس لیے نہیں کر پا رہی کہ ان کے پاس صوبے نہیں ہیں، اور صوبے والے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ جتنا بھی ملبہ پڑے. یعنی کہ آپ ان کی بے حسی دیکھیں کہ ہر ایک یہی چاہ رہا ہے کہ جتنا ملبہ دوسرے کے اوپر پڑ سکتا ہے اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، عوام کا فائدے کی کوئی نہیں سوچ رہا. معذرت کے ساتھ صاحب جو سابقہ حکومتوں پہ ماضی پہ کا ملبہ ڈالنے سے تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ عمران خان کو کوئی فائدہ ہوا نون لیگ پہ ڈالنے کا، نہ اب نون لیگ کو فائدہ ہو گیا. بات ہم کرتے ہیں مہنگائی کی. اب مہنگائی کی صورتحال یہ دیکھیں کہ جو عمران خان نے 3.5 سال حکومت کی تو ابتدا میں تو یہ شور تھا کہ دھاندلی سے یہ اقتدار میں آئے. آخری جو 1.5 سال بعد انہوں نے پی ڈی ایم بنائی اور اس کا یہ تھا کہ یار انہوں نے مہنگائی کر دی، کرپشن کر دی، فلانا کر دیا، ڈالر یہاں تک پہنچ گیا اور اس حکومت کا جانا بہت ضروری ہو گیا. اور اب کی صورتحال یہ، اور اسی بیس پہ انہوں نے عدم اعتماد لائی اور عمران کو گھر بھیجا. لیکن اب صورتحال دیکھیں کہ یہ ہے کہ مہنگائی جتنی عمران نے 3.5 سال میں کی تھی انہوں نے آ کے وہ مہنگائی 3.5 ماہ میں کر لی. اب آپ دیکھیں کہ جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 16% سے انہوں نے 37% پہ پہنچا لی، اور ڈالر 3.5 مہینے میں تقریباً 50 روپے سے اوپر مہنگا ہو چکا ہے. تو ایسے میں ان کے پاس اب حکومت، خاص کر جو پنجاب تو ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اب خاص کر جو وفاقی حکومت ہے اس میں بیٹھنے کا ان کے پاس جواز کیا ہے؟ یہ تو آئے تھے کہ مہنگائی ہوگی، ملک تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن انہوں نے جو تباہی اس نے 3.5 سال میں کی انہوں نے آ کے 3.5 مہینے میں وہ تباہی پھیر دی. تو آپ نہیں سمجھتے ان کو چلے جانا چاہیے؟ دیکھیے مزید گندہ ہونے سے بہتر ہے چلے جائیں. یہ تو آپ جو ہے اس میں اگر دیکھیں تو پی ڈی ایم اے کی جو حکومت جو ابھی بنی ہے، جو انہوں نے عدم اعتماد پیش کی، تو ان کا تو یہی کہنا تھا کہ جی جو دیکھیں وہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ عوام کی افلاح کا کوئی نہیں سوچتا، عوام کی بہتری کی کوئی نہیں سوچتا. سیاسی اقتدار کی جو ہے وہ جنگ ہے، اور اس کے لیے جو بھی جس حد تک بھی جانا چاہیں، جہاں تک بھی الزام تراشی ہو تو وہ اپنا، اور اچھے کام کی کریڈیبلٹی لینے کے لیے تو سب آگے آ جاتے ہیں. مگر اصل جو چیزیں جب عوام کے اوپر بوجھ پڑتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی نہیں بات کرتا، اور اس کے لیے پھر سیاسی جنگ شروع ہو جاتی ہے الزام تراشی کی. اور پی ڈی ایم میں اس لیے آئی کہ جی یہ جو لوگ اہل نہیں ہیں، ان کے پاس ایسا کرائٹیریا نہیں ہے، ان کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں، اور انہوں نے جتنی باتیں کی تھی، اور 22 سال جو ورکنگ کا نام لے کے تو عمران خان صاحب آئے تو ان کے پاس تو آئے دن جو ہے وہ وزیروں مشیروں اور جو ہے وہ ہم نے اپنے فنانس ڈپارٹمنٹ کا ستیہ ناش کر دیا، اور آئے روز تبدیلیاں اور یہ اور وہ سب چیزیں چلتی رہی، فنانس منسٹر اور یہ یہاں تک بھی ہوتا رہا. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا جی ہمارے پاس تو بڑے قابل لوگ ہیں، تو یہ قابل لوگ بھی آئے تو انہوں نے 3.5 ماہ میں ملک کا جو ہے وہ جو ستیہ ناش کیا ہے، جو چیزیں کی ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس کی بھی الزام تراشی ہے کہ اپنا جی یہ دیکھے کہ جی عمران خان صاحب معاہدے کر گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے.
ٹھیک ہے چیزیں جو ہیں ان سے اگر مس ہینڈل ہوئی تو ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنی چاہیے تھی. اور عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا کہ جی امپورٹڈ حکومت نامنظور اور یہ امریکن سازش اور یہ وہ, اور اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے ججز کا ایک ڈیٹیل سے جو ہے وہ فیصلہ بھی آ گیا اور انہوں نے بریفنگ بھی دے دی. تو اگر ان دونوں چیزوں کو آپ موازنہ کریں تو اس میں عوام کی بہتری کہاں ہے؟ عوام کی بہتری کہیں بھی نہیں ہے. جی اپنا مفتہ اسماعیل صاحب آئے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک چیلنجز تھے اور انہوں نے کہا جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, تو کچھ بھی نہیں کیا. تو صرف ٹیکسز تو ایک عام آدمی کو بھی بٹھا دیں وہ کہ جی ٹھیک ہے جی خرچے بڑھ گئے ہیں, تو یہ تو ایک عام آدمی بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے کہ وہ کہ ٹھیک ہے جی لوگوں کے اوپر ٹیکس بڑھا دیں. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی کمال ہے. تو یہ تو کہیں پہ بھی حل نہیں ہے کہ ہم اپنی انکم کو انکریز کرنے کے بجائے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں, اور وہ بجلی کے اوپر جو پہلے اتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر پھر وہ 150 یونٹ سے جو اوپر استعمال کرے گا تو وہ 6000 دے گا, جو 12 لاکھ کماتا ہے وہ کرے گا. تو یہ ساری چیزیں تو لوگ تو ٹیکس ہی دیتے جا رہے ہیں. یہ پاکستان ہی میرا خیال ہے ایک واحد ملک ہے جہاں پہ ساری چیزیں ایڈوانس بھی لے لی جاتی ہیں اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نقصان میں جا رہے ہیں, خسارے میں جا رہے ہیں. یہ سدباب اس وقت ہوگا جب یہ لوگ اپنی تنخواہوں کو کم کریں گے, جب یہ لوگوں کو مراد جو ان کو ملی ہوئی ہیں وہ اس سے نیچے آئیں گے. بجن ان کو سہولتیں اتنی ہیں, ان کو پیٹرول مفت کا ہے, ان کی تنخواہیں مفت کی ہے. دیکھیں نا ایک جو ہے جماعت جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے وہ استعفے دے کے بیٹھی ہوئی ہے, مراد لے رہی ہے. وہ کس لیے لے رہی ہے؟ وہ تو آئی تھی عوام کی بہتری کے لیے. تو پھر عوام بھی اسی طرح کی ہوگی نا. عوام بھی کہتی ہے کہ جب یہ لوگ مراد لے سکتے ہیں, یہ چیزیں لے سکتے ہیں, تو ہمیں کیوں پسے؟ یعنی کہ ان لوگوں کی جو سہولیات ہیں, جو ان لوگوں کی عیاشی ہیں وہ کم, یہ اپنی عیاشیں تو کم نہیں کرتے اور عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں. تو عوام کو بھی چاہیے کہ یہ ان کو دیکھنا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام بھی برابر کی شریک ہے. یہ ان لوگوں کو کیوں نہیں ووٹ دیتی جو سود سے پاک جو پاکستان چاہ رہے ہیں, جو اسلامی, جب ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے کوئی ایسا قانون نہیں بنانا, ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں لے کے, کوئی ایسا آئین میں کوئی ایسی شک نہیں لے کے آنی جو قرآن و سنت کے منافی ہو. تو یہ ساری سود والا کام, اور جو میں سمجھتا ہوں اس میں عوام کی برابر کی شریک ہے. اور یہ سارا سودی نظام جب تک ختم نہیں ہوگا تو یہ مہنگائی کا سدباب بھی نہیں ہو سکتا. یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب فیک ہے. عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہے. الزام تراشی کے علاوہ کوئی مجھے بتائیں کہ ان کے پاس کوئی آبجیکٹو ہے, کوئی ایسا ان کے پاس جو لایا عمل ہے کہ جس سے عوام کی بہتری آ سکے, کوئی عوام کی بات کرے. تو یہ سب جھوٹ ہے. یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ الزام تراشی صرف اور صرف کرسی کی ہے, ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہیں. اس کے علاوہ عوام کی بہتری کے لیے کہیں نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ انہوں نے کوئی پیٹرول الاؤنسز کم کر دی ہوں, بجلی الاؤنسز کم کر دی ہوں, انہوں نے تنخواہیں کم کر دی ہوں. اپنی بھی تنخواہیں کریں نا 25,000. جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم, وہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہم بنائیں گے, یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ جو ہے ہم حکومت کو جو ہے وہ اسلام کے مطابق چلائیں گے, تو پھر یہ اپنا بھی اسی کرائٹیریا وہی رکھے جو ایک عام مزدور کی ہے. تو پھر میں کہوں گا کہ واقعی کوئی بھی جماعت ہے, جو بھی جماعت یہ اقتدام کرے گی, تو میں سمجھ گا کہ اصل پاکستان کے نمائندہ جماعت یہی ہے. جی میاں صاحب, یہ تو ہم نے بات کی کہ حکومت PDM کی, ہمیں اس میں کوئی کام ان کا ایسا نظر نہیں آ رہا کہ عوام کی اس میں فلاح و بہبود ہو. لیکن اب حکومت تو سیٹل حکومت جو ابھی ہے, تو آپ کے خیال میں کچھ کام انہوں نے کوئی کیا ہے جو عوام کی فلاح و بہبود کا بھی ہو, اس پہ کوئی اقدامات انہوں نے اٹھائے؟ دیکھیں اگر یہ کوئی ایک آدھ کام سب سے اس وقت جو ہے, میں واپس جو ہے وہ ایک اہم ایشو کی طرف واپس آؤں گا. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایشو وہ لوگ ہیں جو سیلاب سے متاثر ہیں, جو کھلے آسمان کے نیچے بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں, جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, جن کو وہاں پہ اس کے بعد دیکھیں کہ وہاں پہ وبائیں پھوٹ پڑیں گی, ان کے پاس لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے, لوگوں کی پہنچ نہیں ہے. وہاں تک جو لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں تو رابطہ سڑکیں اس وقت کٹ چکی ہیں, وہ بہہ چکی ہیں, اور وہ ان کے پاس ادویات کی کمی ہے. وہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں, یا تو وہ دھوپ میں برداشت کر رہے ہیں, سخت گرمی برداشت کر رہے ہیں, یا وہ بیماریوں سے, اور ان کا سب کچھ زندگی کی تمام جمع پونجی, یہاں تک کہ ایسے بچے جو شیر خوار بچے تھے جن کو دیکھ کے یقین کرے کہ دل دہل جاتا ہے,
تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا یہ ان سیاستدانوں کے اندر کوئی احساس، کوئی جذبات، کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں ہے کہ یہ بجائے عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے جو اس وقت بے یار و مددگار ہے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت کوئی فنڈ ریزنگ کرتے، یہ اپنی سیاسی چپکش کو چھوڑ کے اگر یہ واقعی عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنی ذاتی چپکش چھوڑ کے لوگ آئیں. لوگ ہمدرد ہیں. پاکستان کے لوگوں کو ابھی بھی بڑی خدا خوفی ہے ان کے دل میں. ایسے لوگ موجود ہیں جو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ آئیں, انہوں نے تو صرف آ کے خیمے لگانے اور یہ سیاسی چپکش اپنی ذاتی رنجش اور الزام تراشی کو چھوڑیں, گالم گلوچ چھوڑیں, تو لوگوں کے لیے نکلیں, خدارا کیمپ قائم کریں. اور میں این جی او سے بھی کہتا ہوں اور دوسری تنظیموں سے بھی کہتا ہوں اور اپنی پاک فوج سے بھی کہتا ہوں کہ یہ لوگ نااہل ہیں, یہ اس قابل نہیں ہے. انہوں نے آخر جب ان کے این ڈی ایم اے سے بھی جب ان کی چیزیں نہیں ہونی تو انہوں نے پھر پاک فوج کو ہی کہنا ہے کہ خدا را آئے اور مدد کرے, اور پھر وہی جوان ہوں گے اور وہی سپاہی ہوں گے اور انہوں نے جو ہے اس مشکل سے بھی پاکستان کو نکالنا ہے. ان کے پاس کوئی لایا عمل نہیں ہے. دیکھیں وہ ریسکیو 112 بن گیا تھا ایک ادارہ, اس طرز کے اوپر یہ ادارے بناتے جو ڈیزاسٹرز اور یہ اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ آگے آتے ہیں. ان کے پاس اگر عوام کے کرنے کے لیے, عوام کے لیے سوچتے نہیں ہیں تو انہوں نے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ لوگ یہ صرف پاکستانی سیاستدان ہیں, عوام کو بیوقوف بنائیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. معذرت کے ساتھ یہ یعنی کہ اس نظام سے ہی جو ہے وہ سمجھیں کہ لوگ جو ہیں متنفر ہوتے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب لوگوں کا بھی قصور ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ جب تک لوگ اپنے آپ کو خود نہیں بدلیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ یہ قائد اعظم کو تو آپ معاف کر دیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی ہی نہیں دی, تو وہ جلد ہی اللہ کے پاس چلے گئے. اس کے بعد سے لے کے آج تک سب نے لوگوں کو بیوقوف بنایا اور جھوٹ بولے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ان کے جھوٹوں کی, جو ابھی سب کو یاد ہوگا, فیس بک پہ پڑا ہوا ہے. تو کہ عمران کے دور میں جب 10 روپے پیٹرول بڑھا تھا تو شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ آپ پیٹرول کو 70 روپے کریں, حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب جب وہ خود اقتدار میں آئے تو انہوں نے 10 روپے کیا 70 روپے کیا, انہوں نے تو پورا 100 روپیہ مزید لیٹر کے پیچھے بڑھا دیا. اب ان کی لوگوں کی منافقت دیکھیں اور لوگوں کی بیوقوفیاں دیکھیں کہ انہی فراڈیوں جھوٹے لوگوں کے پیچھے 75 سال سے چل رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کب تک ایسے بیوقوف بنتے رہیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس سب کچھ کے ذمہ دار یہ خود بیوقوف لوگ ہی ہیں جو مڑ مڑ کے اب دیکھیں نا, معذرت کے ساتھ ایک حلقے میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف لاہور کا سب سے بڑا گنڈا, چور, ڈاکو اور حرام کی دولت کمائی جس نے اربوں روپے وہ کھڑا ہو جائے, دوسری طرف ایک تہجد گزار اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص کھڑا ہو جائے اور اس کا بہترین کریکٹر ہو اور حالت یہ ہوگی کہ اس کو اس کے محلے والے بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو یہاں قصور تو عوام کا ہے, کس کا قصور ہے؟ میں اپنی بات ایک بات سے ختم کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری سیاست کا یہ صورتحال ہے کہ جو میرے ساتھ آ جائے وہ سب سے شریف ہے اور جو میرے مخالف ہے وہ اس سے بڑا چور ڈاکو کوئی نہیں. تو اس وقت پنجاب کی بھی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ جس کو سب سے بڑا ڈاکو کہا گیا اور اس کے بعد وہ دیکھیں کہ آپ اب جو ہے وہی آدمی جو ہے وہ الحاق کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو اسی طرح دوسری جماعتوں کو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے پیڑ پھاڑنے ہیں تو یہ کرنے ہیں وہ کرنے ہیں, اب وہ جو ہیں دستوں گرے بان جو پہلے نظر آتے تھے اب وہ بغلگیر نظر آتے ہیں. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سے کہ ایک شخص نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان میں کیا یہ عیب ہو سکتے ہیں, حتیٰ کہ اس نے کئی عیب گنا دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کیا جس میں یہ عیب موجود ہو, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں یہ عیب موجود ہو, کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ہاں میں سر ہلاتے رہے اور کہتے رہے, حتیٰ کہ اس نے بہت سارے عیب گنا دیے. اور سب سے اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھوٹا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹا قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا. تو بس یہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کا جو بیانات کو دیکھ لیں اور میں عوام کو کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو دیکھ لیں اور اس کے بعد آج
خود فیصلہ کریں. اور آپ کی جو حالت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے جھوٹے لوگوں کو اپنے اوپر اقتدار میں لے کے آئے ہوئے ہیں اور ان کو ہم ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. اور یہ بالکل آپ کی جو قرآن کی آپ نے آیت پڑھ کے سنائی وہ بالکل ہے. اور جب تک ہم لوگ خود درست نہیں ہوں گے یہ پاکستان کی حالت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. جب تک ہم صحیح لوگوں کو، صحیح جو دین اور اسلام پر چلنے والے، جو قرآن و سنت کے مطابق چلنے والے ہیں، ان لوگوں کو اقتدار میں نہیں لائیں گے، پاکستان کی قسمت کبھی بھی نہیں بدل سکتی. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، ہم نے جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی گفتگو کی، سیلاب کی صورتحال، مہنگائی کی. ہمیں تو کچھ حکومت کے اقدامات ایسے نظر نہیں آئے جن کی تعریف کی جائے، بلکہ ہر طرف ہمیں تو حکمران سوئے ہوئے ہی نظر آئے. اور جو جیسے آخر میں میاں صاحب نے بھی گفتگو کی، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اچھے لوگوں کو آگے لے کے نہیں آئیں گے، تو اس وقت تک ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں. بار بار انہی لوگوں کو ہم آزمائیں گے، یہ پھر وہی غلطیاں کرتے ہیں. اور اب ایک مثال دوں کہ جب پاکستان بنا اس وقت ہماری اکانومی کی حالت یہ تھی کہ ڈالر 3 روپے پہ تھا، 1 روپیہ اور 3 روپے، 1 ڈالر 3 روپے کا. اور اس کے بعد ڈالر مہنگا ہوتا گیا، ہماری روپے کی ویلیو گھٹتی گئی. اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی حکمران نے آ کے ریورس کیا ہو، یعنی حالات پہلے سے بہتر کیے ہوں. تو جو بھی آتا ہے پہلے سے زیادہ قوم کی تباہی کرتا ہے، معیشت کی تباہی کرتا ہے. تو ہم ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے آ کے کچھ پہلے سے بہتر کیا، بلکہ بعد میں آنے والا پہلے سے زیادہ کرپٹ، پہلے سے زیادہ وہ نالائق ہی ثابت ہوا ہے. باقی عوام کے سامنے ہے سب کچھ، آپ ہی نے اپنے بارے میں، عوام نے سوچنا ہے اور اپنی بہتری کے لیے اپنے اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.